دوستو پچھلے کچھ دنوں سے لگاتار آپ سبھی لوگ بھی ترکی دیش کی اکانومی سے ریلیٹڈ نیوز چینلز پر بہت ساری خبریں دیکھ یا پھر پڑھ رہے ہوں گے، کیونکہ اس وقت ترکی دیش کی اکانومی ایک خطرناک مشکل کا سامنا کر رہی ہے، جہاں ایک طرف ترکی دیش کی کرنسی کہ جس کو لیرا کے نام سے جانا جاتا ہے وہ ڈالر کے مقابلے میں بڑی تیزی کے ساتھ گر رہی ہے، تو وہیں دوسری طرف اس کے گرنے کی وجہ سے اب ترکی میں مہنگائی بھی آسمان کو چھونے لگی ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ آج سے لگ بھگ ایک سال پہلے ترکی کے لگ بھگ 6 سے 7 لیرا امریکہ کے $1 کے برابر ہوا کرتے تھے، مگر آج کا یہ سینیریو پوری طرح سے بدل چکا ہے اور اب یہ 6 سے 7 لیرا ڈبل ہو چکے ہیں، یعنی ترکی کے لوگوں کو اب صرف ایک امریکی ڈالر کے مقابلے میں 11 سے 12 لیرا خرچ کرنے پڑیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ ان تمام پریشانیوں کی وجہ سے اب ترکی کے راجنیتک حالات بھی بدلنے لگے ہیں۔ دنیا کے کئی الگ الگ علاقوں کے مشہور لوگ ترکی میں آنے والی اس بڑی مصیبت کا ذمہ دار صرف اور صرف ترکی کے راشٹرپتی یعنی رجب طیب اردوغان کو ٹھہرا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ دن پہلے ہی ترکی کے کچھ علاقوں میں بھی رجب طیب اردوغان کے خلاف پروٹیسٹ دیکھنے کو ملا تھا، اور پروٹیسٹ کرنے والے لوگ یہ بتا رہے تھے کہ ان کا پروٹیسٹ گرتی ہوئی کرنسی اور بڑھتی ہوئی مہنگائی کو لے کر ہے۔ اس کے علاوہ کچھ دن پہلے ہی ترکی کی وپکشی پارٹیوں نے بھی وہاں کی کورٹ سے یہ اپیل کی تھی کہ جو الیکشن 2023 میں ہونے والا ہے اس کو اور پہلے کرایا جائے، اور ان سب چیزوں کا ذمہ دار بتایا تھا صرف اور صرف مہنگائی کو۔ لیکن دوستو اب سوال یہ ہے کہ آخر ترکی میں یہ سب کچھ ہو کیوں رہا ہے، اور کیا سچ میں ترکی میں آنے والی اس بڑی مصیبت کے ذمہ دار صرف اور صرف رجب طیب اردوغان ہیں، یا پھر اس کے پیچھے ترکی کے باہر بیٹھی ہوئی ترکی کی دشمن طاقتوں کا ہاتھ ہے؟ تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو یہی سب کچھ بتائیں گے۔ سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کے سامنے یہ کلیئر کرتا چلوں کہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ترکی کی اکانومی جس بڑی مصیبت کا سامنا کر رہی ہے اس کی وجہ صرف اور صرف وہ نئی پالیسیز ہیں کہ جو راشٹرپتی رجب طیب اردوغان کی طرف سے لاگو کی گئی ہیں، یعنی راشٹرپتی رجب طیب اردوغان نے ایسی نئی پالیسیز اکانومی کو لے کر لاگو کی ہیں کہ جو پہلے کبھی ٹرکی میں لاگو نہیں کی گئی تھیں، اور رجب طیب اردوغان کی طرف سے اپنائی گئی انہی نئی پالیسیز میں سے جو سب سے بڑی اور سب سے اہم پالیسی ہے وہ ہے سود کو لے کر، یعنی رجب طیب اردوغان نے اب اپنے پورے دیش میں انٹرسٹ ریٹ یعنی جس کو بیاج در بھی کہا جاتا ہے اس کو کم کرنے کا آرڈر دیا ہے، جس کی وجہ سے نہ صرف پورے دیش میں مہنگائی نے آسمان کو چھونا شروع کر دیا ہے بلکہ وہاں کی کرنسی بھی بڑی تیزی کے ساتھ گرنے لگی ہے۔ دوستو عام طور پر ہماری دنیا میں زیادہ تر دیش ایسے ہیں کہ جہاں پر اگر مہنگائی بڑھتی ہے تو وہاں کے انٹرسٹ ریٹ یعنی بیاج در کو بڑھا دیا جاتا ہے تاکہ کسی طرح سے مہنگائی کو کم کیا جا سکے، مگر حیرانی کی بات یہ ہے کہ اتنا سب کچھ ہو جانے کے باوجود بھی جہاں ایک طرف ٹرکی کی دوسری وپکشی پارٹیاں رجب طیب اردوغان سے انٹرسٹ ریٹ بڑھانے کی گہار لگا رہی ہیں، تو وہیں دوسری طرف رجب طیب اردوغان ابھی بھی نہ صرف اپنے فیصلے پر ڈٹے ہوئے ہیں بلکہ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی پوری کی پوری اکانومی کو سود فری کر دوں گا، یعنی انٹرسٹ نام کی کوئی چیز ہماری اکانومی میں رہے گی بھی نہیں۔ اتنا ہی نہیں، ابھی 1-2 دن پہلے تو رجب طیب اردوغان نے کھلے طور پر پترکاروں کے سامنے دیش کی وپکشی پارٹیوں کو مخاطب کرتے ہوئے یہ بھی کہہ ڈالا تھا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں بیاج دروں میں یعنی انٹرسٹ ریٹ میں کٹوتی کر رہا ہوں، بھلا ایک مسلمان ہونے کے ناطے تم مجھ سے یہی امید کر سکتے ہو، میں وہی کر رہا ہوں جو اسلامی قانون اجازت دیتا ہے، اور میں یہ آگے بھی کرنا جاری رکھوں گا کیونکہ یہی اسلام کا قانون ہے۔ دوستو جہاں ایک طرف ہماری دنیا کے بہت سارے ایکسپرٹس ترکی میں آنے والی اس مصیبت کو لے کر رجب طیب اردوغان کو کوس رہے ہیں، تو وہیں دوسری طرف کچھ ایکسپرٹس ایسے بھی ہیں کہ جو اس معاملے کو رجب طیب اردوغان کا ایک ماسٹر اسٹروک بتا رہے ہیں، کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ رجب طیب اردوغان کی طرف سے جو نئی پالیسیز اپنائی گئی ہیں ان کی وجہ سے ابھی بھلے ہی ہم لوگوں کو ٹرکی دیش میں بہت ساری نیگیٹو چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہیں، مگر لمبے وقت کے بعد اس کے بہت سارے اچھے نتیجے نکل کر آئیں گے، اور وہ اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے سوئٹزرلینڈ، جاپان اور اس جیسے بہت سارے دیشوں کا اگزامپل دے رہے ہیں، کیونکہ یہ دنیا کے کچھ ایسے دیش ہیں کہ جنہوں نے انٹرسٹ ریٹ کو کم کر کے اپنے دیش کی اکانومی کو آسمان پر پہنچا دیا ہے۔ تو ہو نہ ہو ان لوگوں کا ماننا ہے کہ رجب طیب اردوغان بھی ان کے جیسی پالیسیز کو فالو کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان نئی پالیسیز کے ذریعے سے رجب طیب اردوغان سن 2023 میں بھی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، کیونکہ سن 2023 میں ترکی دیش میں الیکشن ہے، اور ہم سبھی جانتے ہیں کہ ترکی کے ساتھ ساتھ دنیا کے بہت سارے علاقوں میں رجب طیب اردوغان کو مسلم قوم کا درد رکھنے والا ایک لیڈر مانا جاتا ہے،
اسی لیے اب اردوغان سود جیسی چیز کو کہ جس کو اسلام میں حرام مانا جاتا ہے اپنے دیش کی اکانومی سے ختم کر کے اپنے دیش کے مسلمانوں کے دلوں میں اپنی جگہ کو اور بھی زیادہ پکا کرنا چاہتے ہیں۔ حالانکہ دوستو ایک لمبے وقت تک ترکی کی کرنسی کے لگاتار گرنے کے بعد اب اس کی کرنسی میں کچھ سدھار بھی دیکھنے کو ملا ہے، اور پچھلے کچھ دنوں سے اب ترکی کی کرنسی نے ایک بار پھر سے ڈالر کے مقابلے میں اٹھنا شروع کر دیا ہے۔ مگر یہ کب تک اٹھے گی اور کیا دوبارہ اپنی جگہ پر پہنچ سکے گی یا نہیں، یہ تو بعد میں ہی پتہ چلے گا۔ فی الحال آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔